صاحب ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا جس کو آج کا ایک جدید پڑھا لکھا آدمی جب پڑھتا ہے تو خدا کو ماننے کے باوجود اور اس چیز کو ماننے کے باوجود کہ دنیا میں اس نے کچھ قوانین بنا دیے اور وہ خود ہی کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے ایک طریقے کے مطابق سورج بھی گردش کر رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، دنیا بھی ایک طرح سے مدار کے اندر ہے۔ سیدنا یونس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی عنایت نہ ہوتی، ان کی طرف سے توبہ رجوع انابت نہ ہوتی تو پھر ایسا بھی امکان تھا کہ قیامت تک وہیں پڑے رہتے اور پھر جب سب اٹھتے تب ان کو اٹھاتے۔ تو اب علم عقل انسان یہ جانتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شخص کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے، تو خود اس کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہے۔ یہ کہاں بیان ہوا ہے کہ زندہ رکھتے؟ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا کرم ہوا اس سے پہلے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تحلیل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مناجات سن لی اور ان کو مچھلی نے اگل دیا۔ یہ بیان کیا گیا ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے قرآن میں، بائبل میں بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہتے اور قیامت تک کے لیے انہیں مچھلی پیٹ میں رکھا جاتا اور وہاں تسبیح کرتے رہتے بیٹھ کے، یہ تو کہیں نہیں کہا۔ لیکن یہ تو کہا گیا نا ہم سب کہ اگر یہ نہ کرتے تو جس طرح باقی لوگ اٹھیں گے قیامت میں تب جا کے مچھلی سے نکلتے ہیں۔ ظاہر ہے مچھلی سے نکلے گا ہر آدمی، ہم بھی اپنی قبروں ہی سے نکلیں گے۔ اسی وہی اسلوب ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کے ایسے بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس کی تصویریں کھینچی ہیں نا، یہ سب ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی بیان بھی کرنا چاہیے، وہی ان کی قبر بن جاتی ہے۔ لیکن کوئی چیز جب قبر بنتی ہے تو ظاہر ہے ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم بھی بالکل تحلیل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، لیکن وہ قبروں ہی سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ قبر جس سے وہ اٹھائے جائیں گے وہ حقیقت میں کس طرح قبر بن جاتی ہے، اس کی نوعیت کیا بنتی ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جس میں اپنے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ لیکن یہ تو سمجھ میں آ گیا ہم سب، لیکن مثلا یہ بھی تو قرآن مجید نے بتایا نا کہ ہم عالم اسباب میں دیکھتے ہیں کوئی بھی آدمی یہ 100-200 سال نہیں سوتا، لیکن اصحاب کہف کے لوگوں کو اللہ نے سلا بھی دی۔ میں نے تو عرض کر دی ہے کہ اس کائنات میں اس نے ایک قاعدہ قانون بنایا ہے، اس کے تحت معاملات ہو رہے ہیں، عام طور پر کوئی مداخلت نہیں ہوتی، لیکن وہ کائنات کا خالق ہے۔ یا تو آپ خالق کو مانیے نہیں، وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، وہ اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے اگر کسی موقع کے اوپر کسی قانون کو معطل کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے۔ یہی معجزات میں ہوتا ہے، یہی ان واقعات میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے، یعنی یہ جو معجزات ہوتے ہیں خلاف عقل نہیں ہوتے، لیکن ہمارے مشاہدات کے خلاف ہوتے ہیں، ہم نے بالعموم ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ معجزہ کہے ہی کیوں جائیں گے؟ اس لیے تو کہے جاتے ہیں کہ وہ خارق عادت رونما ہو جاتے ہیں، یعنی جو عام طور پر ہمارا مشاہدہ ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ ایسے نموداری کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی حکمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ قدرت کا، حکمت کا اس طرح کا غیر معمولی اظہار قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بعض وجوہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے قانون کے مطابق سمجھتے ہیں تو کر دیتے ہیں، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے ہاتھ پر ہو گیا، جیسے کہ سیدنا مسیح کے ہاتھ پر ہو گیا، وہ سب واقعات قرآن نے بیان کر دی۔ اس میں کیا استبعاد ہے؟ یعنی جب بھی کبھی کوئی دینی حقیقت بیان ہوتی ہے تو یہ بتانا چاہیے کہ اس میں کوئی عقلی استبعاد پیدا ہو گیا ہے، یہ تو زیر بحث آ سکتا ہے، وہ میرے مشاہدے کے خلاف ہے، وہ عام طریقے کے خلاف ہے، تو عام طریقے کے خلاف ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور اس نے کچھ لوگوں کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے اور بھیجا ہے، تو یہ سب مان لیا، وہی بھی آتی ہے، ان سے کلام بھی کیا جاتا ہے، اس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری تو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ معجزات کے بارے میں تردد ہی کیوں پیدا ہوتا ہے۔ میرا تو خیال ہے روز دکھائے جائیں تب بھی ماننا چاہیے۔ لیکن وہ روز دکھائے نہیں جاتے نا ہم صاحب، ہمیں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی آج سے 14 سال پہلے دکھائے گئے تھے، اگر روز دکھا دی جاتے تو ہمارے علم میں یہ بات آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ نہیں، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا نا۔ اگر آپ کے علم میں روز ہی معجزات آتے چلے جاتے تو پھر کون جسارت کرتا کتابیں لکھنے کی الہات کے موضوع پر؟